جگہ تھے یہ. فاقبل علیہ فائزہ ہوا ابو ایوب، جب اس شخص نے چہرہ اٹھایا تو دیکھا گیا تو وہ تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول کے ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ سب سے پہلے انہی کے گھر قیام فرمایا. جلیل و قدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. کون چوم رہے تھے حضور کی قبر کو؟ کون چہرہ مس کر رہے تھے قبر رسول پر؟ قبر پجوا تھے یہ. وہاں بھی ایک توحید کے سمجھنے والے زیادہ آ گئے. یہ قبر پوجا ہو رہی تھی صاحب. اور مروان وہی تھا جو اس وقت شرک کا فتویٰ لگا رہا تھا. کہا یہ کیا کر رہا ہے شخص؟ تجھے پتا ہے کچھ حرکت کیا ہو رہی ہے؟ فقالا نعم. انہوں نے چہرہ اٹھایا، کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے مت سمجھا زیادہ. وہاں بھی مت بن، اپنی جماعت اپنے پاس رکھ. ہم تو رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں مت سمجھا. نعم میں جانتا ہوں. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. کیا جملے تھے ان کے. تو کیا سمجھ رہا ہے؟ قبر کے پتھروں کو چوم رہے ہیں ہم. ارے رسول اللہ کو بوسے دے رہا ہوں میں، کیونکہ حضور حیات ہے. میں پتھروں کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. ولم آتی الحجر، میں پتھروں کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ کس کے پاس آیا ہوں؟ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے. حضرت ایوب کہتے جواب میں کہ بدبخت مجھے روک رہا ہے تعظیم نبی سے. اور گویا کہ حضرت مفتی اعظم کی زبان میں ابو ایوب انصاری کہہ رہے تھے کہ سنگے درے جانا پر دھرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ سمجھ رہا ہے تو اس کو شرک بولیں گا اس کو. تو کہا میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو ایوب اس وقت تک تو غم نہ کرنا، آنسو نہ بہانا، رونا مت جب تک دین میں، دین کے چلانے والے، دین کے سمجھانے والے، اس کے اہل ہو، اس کے جانکار لوگ ہو، جب تک دین سمجھانے والے. وَلَكِنِ ابْقُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ، ہاں اس وقت تو ضرور غم کرنا اور رونا سبحانہ جب دین میں نااہل پیدا ہو جائے، جو شرک اور تعظیم کے فرق کو سمجھ نہ سکے. آج وہ دور آ گیا نا. انہوں نے کہا تو اس وقت دور رونا کیوں؟ کیونکہ ابھی تو صحابہ کا دور ہے، دین کے سمجھنے والے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کے جاننے والے. مگر وہ دور ضرور آئیں گا ابو ایوب انصاری کہ جب رونا پڑے گا. کیوں؟ دین میں، دین کے چلانے والے، دین کے ٹھیکیدار کیسے لوگ بن جائیں گے؟ نااہل لوگ، جاہل لوگ، جن کو تعظیم اور عبادت میں فرق معلوم نہ ہوگا. اس وقت تم پھر آنسو بہانا کہ وہ کیا برا دین آ گیا ہے کہ اب دین کے ٹھیکیدار ایسے جاہل بن گئے، ایسے گوار بن گئے. اور پھر یہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. اس کو امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، جلد نمبر 4 صفحہ 560، حدیث نمبر 8571. اور امام حاکم کہتے حاذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں لکھا صفحہ نمبر 342. امام سمعودی نے الوفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1358 پہ لکھا. امام حیثمی نے مجموع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 666، حدیث نمبر 5845. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 57 صفحہ 249. اور اسی حدیث کو الفاظوں کے اختصار کے ساتھ امام طبرانی نے بھی لایا ہے معجم الکبیر میں، حدیث نمبر 3999. اور امام طبرانی نے اپنی ایک دوسری کتاب معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 94، حدیث نمبر 284. کنز العمال میں بھی حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 14966. امام سیوطی نے بھی اس کو الجامع الصغیر میں لایا، حدیث نمبر 9728. امام مناوی نے بھی فیض القدیر میں اس حدیث کو کا جلد 6 صفحہ 386. ایک آخری حدیث اور اس پر پھر اختتام. ایک کتاب میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، بڑی عظیم اور بڑی مشہور و معروف کتاب ہے یہ. اپنے وقت کے جلیل القدر امام گزرے ہیں امام تقی الدین سبکی. یہ ایک بڑی ضخیم انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے شفاء السقام. عربی زبان میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 185 ہے. اور پھر یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، اس کے بہت سارے حوالے، کثیر حوالے. اس کے حوالے اس کا متن میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کتاب آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفاء السقام صفحہ نمبر 185 پہ حدیث نقل کرتے، کہتے ہیں عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بلالا رأى فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول له،
کہتے کہ حضرت بلال کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں. میں حدیث کا ایک آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. حضور کے انتقال کے بعد حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینے سے ملک شام چلے گئے اور کہا کہ اب میں اس شہر مدینہ میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہاں کے در و دیوار دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی یاد آتی ہے. تو انہوں نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا اور ملک شام چلے گئے. ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں ملک شام میں. تو حضرت ابو دردہ روایت کرتے کہتے ہیں ان بلالا رأى فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول لہ، کہ حضرت بلال کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور حضور نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیسا ستم ہے، کیسی تکلیف ہے، کیسی جفا کر رہے ہو مجھ پر، مجھ سے دور ہو گئے، گویا ایک طرح سے تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ کیسی جفا ہے. اما آنا لقا ان تزورنی یا بلال، اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو. دیکھیے وہاں بھی کہتے قبروں پہ جانا ہی شرک ہے اور حضور خود بلا رہے ہیں. یہ کہتے قبر پر ہی جانا حرام اور شرک ہے اور حضور کیا کر رہے ہیں، خواب میں آ کر بشارت دے رہے ہیں وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو. تو قبروں کا ڈھیر نہیں ہے وہاں، میں ہوں، مجھ سے ملاقات کرو، آؤ. اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا، اما آنا لقا ان تزورنی یا بلال، اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو. جیسی یہ خواب دیکھا حضرت بلال نے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ فانتبہا حزینا وجیلا خائفا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین صورت میں، غمگین حالت میں، بڑے غم اور دکھ کے ساتھ بیدار ہوئے، گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، جیسی بیدار ہوئے گھبرائی ہوئی کیفیت تھی، غمگین کیفیت تھی ان کی. فرقیبا راحلتہ وقصد المدینہ، فوراً اس سواری انہوں نے حاصل کی، سواری پہ سوار ہوئے اور مدینے کی طرف قصد کیا، مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا. وہاں بھی کہتا 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر کرنا جائز نہیں. یہ مسجد کا سفر نہیں ہو رہا ہے، خاص رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر ہو رہا ہے اور کرنے والا صحابی رسول ہے. حضرت بلال مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یبکی عندہ، اور جب حضور کی قبر پر آئے تو خوب بلک بلک کے رونے لگے. حضرت بلال حضور کی قبر سے لپٹ گئے اور رونے لگے. اور پھر اب یہ آخری جملے سنیے، وَيُمَرِّغُ وَجْهُ عَلَيْهِ، اور اپنے چہرے کو رسول اللہ کی قبر پر ملتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. قبر رسول پہ چہرہ ملتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، قبر پجوا بولو گے بلال کو؟ مجھے بتاؤ بغیر سجدے کی کیفیت کے قبر کو اپنا چہرہ مس کر کے مل کے دکھا دو، آپ کیسے روئیں گا؟ ایک شخص قبر پہ رو رہا ہو، رو سے اپنے چہرے کو بار بار قبر پہ مس کر رہا ہو، مل رہا ہو، رگڑ رہا ہو اپنے چہرے کو، کیا کیسی کیفیت ہوگی؟ مجھے دکھاؤ آپ. چلو کوئی وہاں بھی پریکٹیکل کر کے دکھائے ہم کو، کیونکہ وہاں بھی پھر یہ بھی کہتے کہ حضور کی قبر اونچی نہیں تھی زیادہ، 1.42 سے بھی تھوڑی کمی تھی. تو کیفیت کیسی ہوں گی پوری؟ اجی سجدہ ہی ہوں گی، رکوع بھی نہیں ہو سکتا وہاں، سجدے ہی جیسی کیفیت ہے وہ. تو پھر کیا یہ قبر پجوا بولو گے حضرت بلال کو؟ کہوں گے نہیں صاحب یہ سجدے جیسی کیفیت، غیر اللہ کو سجدہ کر لیا اس لیے مشرک ہو گئے. حالانکہ اس روایت کو کثیر محدثین جتنوں نے لکھا سب نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. امام ابو الحسن الغسانی نے اپنی کتاب اخبار و حکایات صفحہ 45 پر اس کو نقل کیا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 7 صفحہ 133 پر لکھا اور ابن عساکر کہتے ہیں اس کی سند جید ہے. سبحان اللہ. امام تقی الدین خود کہتے ہیں ھذا اسناد جید، اس کی سند جید ہے. ابن اسیر نے اپنی کتاب عد الغابہ جلد 1 صفحہ 308 پہ اس حدیث کو لکھا. امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 136 پر اس روایت کو لکھا. علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام جلد 17 صفحہ 66 پہ لکھا. پھر علامہ ذہبی ایک دوسری کتاب ان کی سیار الاعلام النبالہ جلد 1 صفحہ 358 پہ اس حدیث کو لایا. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ جلد 1 صفحہ 221 پہ لایا. امام سمہودی نے اس کو الوفاء والوفاء جلد 4 صفحہ 1356 پہ لایا. امام ابن حجر المکی نے اپنی کتاب الجوہر المنظم صفحہ 65 پہ لایا. علامہ فیروز آبادی جو صاحب القاموس ہے الصلاۃ والبشر صفحہ نمبر 154 پہ لایا. حضرت امام برہان الدین حلبی نے اپنی کتاب السیرۃ الحلبیہ جلد 2 صفحہ 308 پہ لایا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوات جلد 2 صفحہ 583 پہ اس کو نقل کیا.
حتیٰ کہ غیر مقلد کے نام نہاد اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ ہیں شوکانی صاحب. چنانچہ علامہ شوکانی نے نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 180 پہ اس کو لکھا، اور شوکانی کیا کہتے ہیں، اسے ابن عساکر نے باسند جید اس کا ذکر کیا ہے. شوکانی بھی ابن عساکر کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے، جید ہے. تو اب آج کے موضوع کو اگر میں بانٹوں تو 3 طبقے ہیں مسلمان، مطلب اس وقت اہل اسلام کے جو دعوے دار ہیں 3 طبقے. ایک ہے مذہب باطلہ والے جو افراد کا شکار ہے، تو ان کے نزدیک سجدہ تعظیمی کیا ہے، شرک، جس میں دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، نام نہاد وہابی دیوبندی سب آگے. یہ پہلا ایک گروپ ہے جن کا حال کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کو یہ کیا سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں. دوسرا ایک طبقہ ہے جو وہ نا سمجھو کا طبقہ ہے، نا سمجھ ہے بیچارے، باطل تو نہیں ہے لیکن کیا ہے، علم نہیں ہے، علم کی کمی کی بنیاد پر تفرید کا شکار ہے، اور تفرید کے اندر کیا کرتے ہیں وہ کہ سجدے کو جائز سمجھتے ہیں، جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب سمجھتے ہیں، جو کہ یہ بھی غلط. اور تیسرا مذہب حق کا ہے، اعتدال والا مذہب. اور وہ اعتدال والا کیا ہے، نہ اس کو شرک کہتے ہیں ہم، نہ اس کو ہم جائز کہتے ہیں، بلکہ شریعت میں جو ہے کہ اس شریعت میں منع ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. تو بس 2 شعر میں بات کر دوں کہ وہ تیسرا جو طبقہ ہے مذہب حق کا، وہ کون سا طبقہ ہے کہ جس کا امام یہ کہتا ہے کہ اے شوق دل یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.